کرنے کے لیے منبع و حکمت مخزن اسرار و قابلیت. حضرات عمر کم ہے، معمولی بس سمجھے، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی. سالات پیپر جانتے ہیں، سالات سہارا پاسبان. دنیا میں حضرت جو صحافت کرتے ہیں، چاہے دینی اسلام کے ہوں یا ہندوستان میں جو مسائل چلتے ہیں، ابھی ہمارے کرناٹک میں عیسائیت کا جو گراٹا چل رہا ہے، ان تمام مضمونوں کو حضرت محنت کر کے تحریر فرماتے ہیں، جس کو نوری فاؤنڈیشن کے ذریعے سے حضرت کی سرپرستی میں شائع کیا جاتا ہے. جب اس سالات پیپر کھولیں آپ تو حضرت کی فوٹو کے ساتھ حضرت کی مضمون رہتی ہے. بہت بہترین انداز سے حضرت تحریر فرماتے ہیں اور شائع فرماتے ہیں. دعا کیجیے حضرت کہ عمر میں علم میں اللہ برکت عطا فرمائیں. اسی طریقے سے مزید دین و سنت کی خدمت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائیں. اب آئیے بلا تاخیر تمثیل رونق افروز ہونے کے لیے منبع حکمت مخزن اسرار و قابلیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضور سیدنا سرکار جو ہمارے آپ کے چہیتے امام صاحب جس آل رسول کے خلیفے ہیں، اسی آل رسول کے مولانا توحید رضا صاحب جو ہے حضور والا بھی خلیفے ہیں. تو خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد توحید رضا صاحب علی امام مسجد رسول کا غربت بالیہ خطیب مسجد رحیمیہ میسور روڈ کو اربع عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ بیت پہ تشریف لائیں، اپنا واضحانہ انداز سے خطاب نیاب فرما کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجدہ فرمائیں. نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد ورؤوف رحيم. أيها مل کر آخری نامدار مدنی تاجدار روحی پتا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اس عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اس انداز میں درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. دونوں نزدیک کے سننے والے و کانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آئیے حضور کی بارگاہ میں سراپا ادب کا سرچشمہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لا تخلف الميعاد. بعد ذلك محترم، سب سے پہلے محرم الحرام کے تعلق سے مکہ مسجد محمد پاڑیا میں ہماری اس مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ القاری حضرت علامہ مولانا مختار شفیع صاحب، ہمارے مدرسے کے محتوی اور کئی سارے بچوں کو حافظ قرآن بنانے والے، جن کے در سے آئے نابالغ اور سادہ پیپر خالی پیپر بن کے آتے ہیں، ایسے پیپر کو یہ پڑھنے کے لائق بنا کر بھیجنے والے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عبد الحادی صاحب رضوی اور جملہ اساتذہ کرام اور
تمام طلباء کرام، آپ تمام سامعین مکہ مسجد اور تمام مکہ مسجد کے ذمہ دار حضرات، صدر و سیکریٹری اور جتنے بھی اراکین ہیں اور جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں، ماشاء اللہ آپ تمام نے اہتمام کیا محرم الحرام کی دوسری تاریخ میں بھی آج محفل امام حسین سجایا جائے۔ الحمدللہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ یقیناً اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یقیناً صحابہ کرام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے الحمدللہ دلوں کو منور کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید کامل ہے، یقیناً اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا مرانی عطا کرے گا۔ حضرت نے جو کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف۔ آج میرا ٹاپک ہے شہادت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ عمر فاروق اعظم یہ صحابی رسول ہے۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہے۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین، مسلمانوں کے مومنوں کے امام ہے۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ جن کے سائے سے تک شیطان اپنا راستہ ڈر کی وجہ سے کاٹ لے، وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ جب اسلام لاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کرنے والے عمر فاروق اعظم ہیں۔ اب عمر فاروق اعظم صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کو ہم پہلے سمجھیں گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں، حالت ایمان میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھ بھی رہا ہو اور یہ اقرار دل سے بھی کر رہا ہو، زبان سے بھی کر رہا ہو کہ یہی محمد رسول اللہ ہے، یہی محمد رسول اللہ ہے۔ دل و دماغ سے، زبان سے اقرار کرنا، آمنت باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب حضور کو دل سے اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہے، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، انبیاء پر، ملائکہ پر، ہر چیز پر ایمان لاتا ہے۔ اب ابو جہل جیسے بھی انسان موجود جنہوں نے حضور کو دیکھا لیکن صحابی نہ کہلائے، کافر کہلائے۔ کیوں؟ دیکھنے والوں نے دیکھا حضور کو، ابو جہل بھی دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق عمر عثمان علی اور تمام صحابہ نے دیکھا، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی بن گئے۔ جو حضور کو صرف محض بشر کی حالت میں دیکھا، جس نے حضور کو صرف ایک عام انسان کی طرح دیکھا اور حضور کو نبی آخر الزمان تسلیم نہ کیا، وہ کافر بھی کافر رہا۔ دیکھ کر کے اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، اور جو دیکھ کر حضور پر ایمان لاتے ہیں اللہ دین و دنیا دونوں کا امام بنا دیا ہے۔ اور حضور کے ہر صحابہ امام ہے اپنی جگہ، کوئی دوسرا مقام نہیں، بلکہ جتنے صحابہ گزرے تمام اپنی جگہ امام ہے، وقت کے بہت بڑے جگہ مقرر امام ہے۔ اب صحابی کو سمجھنا ہے، صحابہ کرام کے درجے کو سمجھنا ہے تو قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے۔ پارہ نمبر 26 اللہ رب العزت پارہ نمبر 26 میں ارشاد فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
رحماء بینہم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ میں رہنے والے کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، جب آپس میں ملتے ہیں بڑے رحم دل ہیں. اب غور کرنا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، اس کی تفسیر میں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ تفسیر خزائن الاتفاق میں تحریر فرماتے ہیں کتنے سخت تھے کافروں پر. اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنے سخت تھے. اشداء علی الکفار، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ان کافروں سے دور رکھتے تھے. اپنا کپڑا ان کافروں سے لگنے، ٹچ ہونے، مس ہونے سے تک اپنے آپ کو بچاتے تھے. اتنے سخت تھے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پر. اور یہی صحابہ کرام کے اندر دوسری صفت بھی موجود تھی. وہ صفت کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جہاں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں وہیں پر ان کے اندر دوسری صفت یہ ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں سخت رحم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں. مولانا نعیم الدین مراد آبادی مثال پیش کرتے ہیں جیسے باپ بیٹے میں محبت ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ صحابہ کرام میں محبت ہوتی ہے. یعنی اتنے رحم دل ہوتے ہیں صحابہ کرام. اب صحابہ کرام کی شان کو قرآن بیان کر رہا ہے. کوئی اور کتاب نہیں، رب کائنات کی کتاب کلام اللہ بیان کر رہی ہے کہ صحابہ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب مشکات المصابیح کھولیں اس میں حدیث پاک نقل کی گئی حضور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مثال دی کہ تم ان صحابہ کرام سے محبت کرو، ان کے راستے پر چلو. حضور فرماتے ہیں صحابہ کا نجوم وبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم جن کی بھی اقتدا کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اب حضور نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا اور کہا میرے یہ دو صحابہ نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام آسمان میں جتنے ستارے چمکتے دمکتے ہیں آسمان کے ستاروں کی طرح چمک دمک رکھنے والے ہیں. تمہیں چاہیے کہ تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب اور صحابہ کرام کی عظمت قرآن میں موجود ہے. اب اہل بیت کی محبت بھی حضور نے بھی اپنی زبان سے کہا. حضور نے کیا کہا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح. حضور فرماتے میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، یعنی کشتی نوح کی طرح میرے اہل بیت ہیں. جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. حضور نے صحابہ کا مقام بتایا کہ یہ ستاروں کی مانند. حضور نے اہل بیت کا مقام بتایا کہ یہ سفینہ نوح کی طرح ہے. اگر اس میں سوار ہو گئے تو یقیناً تم غرق ہونے سے بچ جاؤ گے، اپنے ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھونے سے بچ جاؤ گے. اگر تم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، یہ ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن تھامے رہو اور یہ ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن تھامے رہو. کبھی تمہارے ہاتھ سے اہل بیت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کبھی تمہارے ہاتھ سے صحابہ کرام کا دامن نہ چھوٹنے پائے. ہم اہل سنت نہ کبھی صحابہ کے مستاق ہو سکتے ہیں، اہل سنت کبھی اہل بیت کے مستاق ہو سکتے ہیں. اہل سنت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اب ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خواجہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. دونوں احادیث کو ٹچ کرتے ہیں
اور اس کے بعد خلاصہ اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے، یعنی ستارے ہیں. کون ستارے؟ صحابہ ہیں. اور ناؤ ہے، ناؤ اہل بیت ہے، جو اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما، صحابہ کرام کی بلدان کے دامن کو بھی تھاما. نہ صحابہ کی گستاخی کی اہل بیت کی آڑ میں، نہ اہل بیت کی، نہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کی. صحابہ کے مقام کو سمجھا، اہل بیت کے مقام کو سمجھا، اور اس مقام کو سمجھتے ہوئے اپنے ایمان و عقیدے کو بچاتا ہوا چل رہا تھا. تو کہتے ہیں نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. محترم سامعین، اب صحابہ کرام کا مقام ہم پہلے سمجھ رہے، اس لیے کہ صحابہ کے مقام کو اگر ہم سمجھ رہے تو ہر صحابی کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، ہر صحابی کی عظمت. اب دیکھیے، میری تمہاری کسی کی اوقات نہیں کہ ہم صحابہ کے درجے کو پہنچے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں صبح سے شام تک نماز پڑھتا رہوں، میں بالغ ہونے سے لے کر جب مرنے والا ہوں آخر سانس تک میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نمازوں پہ نماز پڑھتا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا، روزوں پہ روزہ رکھتا رہا، زکات پہ زکات ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ شریعت کی پابندی کرتا رہا، مجھ سے یہ گناہ بھی پوری زندگی میں نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صحابہ کے مرتبے سے بڑھ گیا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صحابہ کے مقام و مرتبے سے بڑھ گیا. اللہ اکبر. جب صحابہ کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے تو نبی کے مقام و مرتبے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی کہے نبی ہماری جیسا، وہ عقل کا اندھا ہے، اسے کہیں گے پاگل ہے. تو اس لیے کہ کوئی صحابہ کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو نبی کے درجے تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے صحیح بخاری کتاب الانبیاء کھول کر دیکھیں. صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں حضرت ابی ابو سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، میرے صحابہ کو، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو. اس لیے کہ اگر کوئی انسان میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اور یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر وہ سونا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی میرے صحابی نے اللہ کے راستے میں یک مد کے برابر یا نصف صاع کے برابر راہ خدا میں خیرات کر دے، تب بھی تم پہاڑ کے برابر سونا چاندی خیرات کر لو، لیکن صحابہ کے مد یا نصف صاع کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے جو مد کے برابر، اس زمانے میں وہ تولنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس کے برابر خیرات کی ہو. صحابہ کرام میں کوئی صحابی، کسی بھی صحابی، کوئی بھی صحابی رسول اگر نصف صحابی گھروں راہ خدا میں خیرات کی ہو، صرف مد کے برابر نصف صاع انہوں نے خیرات کی ہے. اگر کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی راہ خدا میں سونا خرچ کر دے غیر صحابی، وہ ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور امر یہ ہے کہ ہم کس چیز پہ ناز کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نمازوں پہ ناز کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے روزوں پر ناز کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وہ کون سا گھمنڈ آ گیا، ہمارے پاس وہ کون سا آلہ آ گیا جس آلے کو لے کر ہم اپنی اوقات بھی نہیں ہے صحابہ کرام کی شان میں عام تان کریں، صحابہ کرام کی شان میں گھوم کے کسی صحابی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، یہ اہل سنت کا مؤخر عقیدہ اہل سنت نہیں ہے. تمام کا مقام اپنی اپنی جگہ افضل ہے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں صحابہ کا مقام کیا ہے؟ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی.
ہماری عید کون سی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ. اگر زیادہ سے زیادہ پیسہ آ گیا تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جاتا ہے. اگر کسی کو اولاد آ گئی مل گئی وہ بھی ان کے لیے خوشی کا دن ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام کو عید الفطر، عید الاضحیٰ جپنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ حضور کا روزانہ دیدار کرتے تھے، روزانہ ان کے لیے عید ہوتی تھی. شاعر کہتے ہیں وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، ارے نبی کا ذکر کرتے نبی کی عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے نبی کی عید ہوتی تھی. وہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جو روزانہ عید مناتے تھے، ان کے لیے عید ایسی عید تھی حضور کا دیدار کر لیتے تھے. اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل اسلام کے خلاف سخت تھے. اسلام کا نام سنتے تو بھڑک جاتے، اسلام کا نام سنتے تو اسلام کے ماننے والوں کو تکلیفیں دینے کی سوچ تھے. لیکن یہ مراد مصطفیٰ بھی ہے، یہ دعائے مصطفیٰ بھی ہے، انتخاب مصطفیٰ بھی ہے، اور حضور کے پسندیدہ ابو بکر بھی ہے. اسلام لانے سے پہلے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، اس امت کے لیے ابو جہل کو یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کی دولت عطا کر دے تاکہ اسلام کو تقویت ملے اور اسلام ترقی کرتا جائے. اللہ اکبر. حضور کی دعا زبان رسالت سے نکل گئی، حضور کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہتا ہے. حضور نے کہا تو عثمان نہیں بلکہ عثمان کے ساتھ عثمان غنی ہے، دنیا عثمان غنی پہچان رہی ہے. ابو بکر سے کہا تو ابو بکر کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر ہے تو صدیق اکبر بن کے چمک رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا سے کہا تو فاتح خیبر ہے تو شیر خدا ہے، ساری دنیا شیر خدا کہہ کر یاد کرتی ہے. حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہہ کے یاد کرتی ہے، عمر کو فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ زبان رسالت سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے حضور کی زبانی نکلی، یا اللہ دونوں میں سے کسی کو اسلام کی دولت عطا کر دے تاکہ اسلام کو تقویت ملے، اسلام کو عزت ملے، اسلام ہر جگہ غالب آئے. اب دل میں عمر فاروق اعظم کے کیسے اسلام چاہتا، یہ واقعات تو ہم جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اشعار مشہور ہیں میں بھی پڑھوں گا، ہمارے طلبہ بھی پڑھیں گے، تمام عوام بھی پڑھیں گے. ان اشعار کے ذریعے سے ہم سارے واقعے کو سمجھ جائیں. شاعر کہتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں. چلے جو قبل قوم کہاں کسی نے روک کر کہاں چلے، اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر، چلے جو قبل قوم کہاں کسی نے روک کر کہاں چلے، اور ادھر مزاج کیوں ہے عرش پر. ذرا پہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر، ذرا پہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر. وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی. عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. جب
سنا تھا جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو تو عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 سبحان اللہ. یہ تمام واقعات شعر کے ذریعے سے ہم نے سمجھنے کی سعادتیں حاصل کی. عمر فاروق اعظم اسلام لا چکے, ایمان لا چکے, پہلے ڈر کر چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے. عمر فاروق اعظم کہیں نہ جائے, کہیں عمر فاروق اعظم نہ دیکھ لے. جب عمر فاروق اعظم اسلام لاتے ہیں, حضور سے کہتے یا رسول اللہ اب ڈر کر چھپ کر نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب عمر اسلام لا چکے ہیں, اب چاہیے کہ ہم کھل کر عبادت و ریاضت کریں. اس لیے کہ کافر لات و عزا کی کھل کر عبادت کرتے ہیں, ہم حق پرست ہو کر, ہم مسلمان ہو کر ہم کیوں چھپ چھپ کر نماز پڑھے؟ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں, اب ہم چھپ کر نہیں سرے عام عبادت کریں گے, سرے عام ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. اس کے بعد سے ایسی تقویت اسلام کو ملتی گئی, ہر جگہ کامیابی کا بانی ملتی گئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں ایک باب موجود ہے, ان کے تعلق سے ایک چیپٹر موجود ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا چیپٹر الگ ہے, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب الگ ہے, عثمان غنی کے نام سے ایک باب الگ ہے, علی شیر خدا فاتح خیبر کے نام سے ایک باب الگ ہے. اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام بخاری کتاب الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں بیٹھ کر بلند آواز سے زور زور سے مسئلے مسائل پوچھ رہی تھی, گفتگو کر رہی تھی. خواتین کی آواز باہر آ رہی تھی, عمر فاروق اعظم باہر تھے, اب اندر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں. جیسے ہی اندر سے حضور کی بارگاہ سے اجازت مل گئی, عمر اندر تشریف لے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے ہی والے تھے, داخل ہونے ہی والے تھے. تمام عورتیں جو حضور کے پاس بیٹھ کر مسائل پوچھ رہی تھی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, میں اپنی زبان ہی بیان کر رہا ہوں کہ وہ تمام عورتیں اٹھ کر جا کر پردے میں چھپ جاتی ہیں, پردہ کر لیتی ہیں. عمر فاروق اعظم آ کر کہتے آتے ہیں, حضور محمد دعا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر تمہاری حیبت کے عورتیں تم سے پردے میں چھپ گئی ہے, عورتیں پردے میں چلی گئی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی یہ اوقات نہیں کہ مجھے ڈر کر میری حیبت کی وجہ سے جائیں, بلکہ میں آپ کی وجہ سے, آپ کی حیبت کی وجہ سے عورتیں اندر چلے جانا چاہیے. اللہ اکبر. حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کتنی عورتیں ہیں جو حضور سے ڈرے بغیر مجھ سے ڈر کر اندر چلی گئی. یہ باتیں ہو رہی تھی. اب آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ باتیں رہنے دو عمر. خدا کی قسم کھا کر حضور کہتے ہیں اے عمر فاروق اعظم تمہاری حیبت صرف عورتوں کے اندر نہیں ہے بلکہ تمہاری حیبت شیطان پر بھی طاری ہے. اس لیے کہ جب شیطان, عمر فاروق اعظم جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ حیبت کا انداز ہے. لوگوں کے دلوں پر آپ نے راج بھی کیا ہے اور حیبت بھی لوگوں کے اندر پیدا ہوئی. لوگ تو لوگ ہیں, شیطان کے اندر آپ کی حیبت ہے. اللہ کو حضور فرماتے ہیں آپ جس راستے سے گزرنے والے ہو شیطان اپنا دوسرا راستہ بدل لیتا ہے. تو پتا چلا ہمارے لیے تو شیطان بار بار اٹیک کرتے رہتا ہے, حملہ کرتے رہتا ہے, نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی نفسانی خواہشات کا شکار کرتا ہے, کبھی زنا کی طرف بڑھاتا ہے, کبھی دوسری چیزوں کی طرف مبتلا کر کے, کبھی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے کراتا ہے, کبھی بھائی بہن میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی قوم مسلم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. آج ہم سوچتے ہوں گے میرا دشمن فلاں بھائی ہوگا, فلاں انسان میرا دشمن ہوگا, لیکن محترم سامعین فلاں انسان دشمن ہوگا, کتنا دشمن ہوگا.
زیادہ سے زیادہ وہ انسان ہماری جان لے سکتا، دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا دشمن ہمارا انسان نہیں، بلکہ سب سے بڑا دشمن ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلکہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے وہ شیطان ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، سب سے بڑا دشمن۔ دنیا میں کوئی انسان دشمنی کرے بس جان لے سکتا ہے، لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن ہے جب ایمان پر حملہ کرتا ہے دنیا بھی برباد کرتا، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کیسے کیسے آئے جنہوں نے کہا کہ قرآن کو بدلنا ہے، آیتوں کو بدلنا ہے، سب کچھ اس نے کیا، اور دنیا میں اتنی ضلالت اس کے اندر پیدا ہوئی اور اتنی ذلت و رسوائی اللہ دنیا ہی میں دے دیا، اور مرنے کے بعد تو پرمنٹ ہی ہے اس کو۔ کئی لوگ ایسے ہیں، ملحد بھی آیا، خدا کے وجود کا انکار کیا، کوئی آیا قرآن کو مٹانے کی بات کیا، کوئی آیا عظمت مصطفیٰ کو مٹانے کی بات کیا، لیکن شاعر کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو قرآن کو بدلنے کے لیے نکلا تھا وہ خود بدل گیا، جو قرآن کو بدلنے کے لیے ٹوپی پہن کر آیا، جو قرآن کو بدلنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہوا آیا، جو قرآن کو بدلنے کے لیے صحابہ کا تابعین کا نام لے کر آیا، لیکن قرآن کی توہین کرنا شروع کیا، کہتا گیا فلاں آیت نکالنا، فلاں آیت نکالنا ہے، وہ پڑھ لیا کر لوگوں کے سامنے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کیا، لیکن اللہ کا عذاب دنیا ہے میں ایسا نازل ہوا، قرآن کیا بدلے گا بلکہ وہ خود دوسروں کے دھرم میں جا کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ نہ قوم مسلم میں رہا نہ ان کی قوم میں رہا، اب در بدر کی ٹھوکریں کھا کر دنیا میں ذلت و رسوائی مقدر بن چکی ہے اس کی۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ کب تک کہہ سکتے ہیں؟ بس 5 منٹ پونے 10 اللہ وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں گفتگو شروع ہوئی تھی ابھی تبلیغی کلمہ ایک مرتبہ زبان پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں یہ حدیث پاک میں موجود ہے جس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ اس وقت کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، بس میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک تو ہم نے سنا ہے، اس حدیث کے نیچے کا حصہ جب ہم سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، ہر صحابی سے ہر اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ اسی حدیث پاک کے نیچے حضرت انس بن مالک نے جب سنا کہ حضور نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ حضور کی زبانی ایسے کلمہ سنے جس سے جو محبت کرے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں اور حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک یہ دلالت کر رہی ہے صحابی ہو کر یہ صحابی کے مقام کو جانتے ہیں، صحابی ہو کر عظمت ابوبکر کو بھی جان رہے ہیں، رفعت عمر فاروق اعظم کو بھی جان رہے ہیں، صحابی ہو کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابوبکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، امید ہے ان محبت کرنے کی وجہ سے نفوس قدسیہ کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ان کی ضرورت ادا کر دے گا۔ محترم سامعین، بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت ہی
بڑی ہے، ہم مہینے مہینے بیان کریں نہیں بیان کر سکتے۔ عمر فاروق اعظم ایمان لانے سے لے کر آخری سانس تک اسلام پر ڈٹے رہے، اور حضور نے پہلے ہی شہادت کی خبر سنا دی۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، صحیح بخاری کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے، بیان کیا گیا جب حضور احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو اس وقت حضور موجود، آپ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق موجود، آپ کے ساتھ میں عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے۔ 4 نفوس قدسیہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، اور حضور کے قدم پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ بھی کیسے خاموش رہتا۔ حضور کے قدم، صحابہ کے قدم جب اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے، تھوڑا جنبش کرنا شروع کرتا ہے، پہاڑ ہل کر حرکت کرنا شروع کرتا ہے۔ حضور مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم کو مارتے ہیں، مارنے کے بعد کہتا ہے اے احد ٹہل جا، کیا تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، اور وہ شہید سوار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم کو اور حضرت عثمان غنی کو شہادت کی پہلے ہی خبر دے چکے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں جو فیوچر کی باتیں بتاتے، جو مستقبل کی باتیں بتاتے، اسی کو ہم علم غیب کہتے ہیں، اور علم غیب اللہ کی عطا ہی سے ملتا ہے۔ حضور ڈائریکٹ نہیں بتاتے، ذاتی طور پر نہیں بتاتے، جو کچھ ذاتی طور پر جانتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جو حضور اللہ کی عطا سے حضور بتا رہے ہیں وہ عطائی طور پر بتاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ یہیں تک محدود نہیں، ایسے صحابہ کرام ہیں جنہیں حضور نے جیتے جاگتے جنتی ہونے کی بار بار بشارت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بشارت دی، عمر فاروق اعظم کو بشارت دی، عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی، حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کو جنت کی بشارت دی۔ ایسے صحابہ کرام کو جیتے جاگتے حضور نے جنت کی بشارت دی۔ کیا حضور نے دیکھا جنت کو؟ کیا حضور گئے تھے جنت میں؟ کیا فہرست چیک کر رہے تھے؟ لیکن محترم سامعین، اسی کو کہتے علم غیب مصطفیٰ۔ جب علم غیب کی بات آتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہمیں سمجھاتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اور حضور تاج الشریعہ کی بات کرے، حضور تاج الشریعہ نے واضح طور پر بتا دیا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیرے کرم سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، پاسٹ کو بھی جانتے ہیں، فیوچر کو بھی جانتے ہیں، تیرے کرم سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ آخر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت ایک ملعون نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ چھپ کر بیٹھا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر جو آتا ہے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور کئی صحابہ کو زخمی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً 26 یا 27 ذی الحجہ کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور یکم محرم الحرام کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہر جگہ ہے۔ آج جو ہم 1447 ہجری جو شروع ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سیر ہے، وہ حکم ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے مشورے پر کہا آج سے حضور کی ہجرت سے 21ویں سال کا آغاز ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر 1448 ہجری چل رہی ہے، لیکن مکی زندگی کو 53 ایئر جو مکے میں ہے اس زندگی کو ملا لیں تو 1500 سال حضور تشریف لا کر ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام شہیدان اسلام، تمام شہیدان کربلا، تمام اہل بیت نبوت، تمام صحابہ کرام، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام خلفائے راشدین، اور تمام بچہ پاک ہو، اور تمام نیک بندوں کے توسل سے اللہ رب العزت ہم پر رحم کا، کرم کا معاملہ کرے۔ ہمارے لیے اسلامی نیا سال شروع ہوا ہے،
اس سال اور زندگی بھر اللہ ہم پر امن عافیت سلامتی کے فیصلے نازل کرے، اور اللہ رب العزت تمام مقتدیوں کو بھی سلامت رکھے، تمام مسجد کے ذمہ داروں کو سلامت رکھے، اور تمام مسجد کے مدرسے کے طلباء کو سلامت رکھے، اور ان کے علم عمل میں خوب برکتیں عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام اساتذہ کرام جو ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں، یا اللہ ان کے علمی فیضان سے ہمیں بار بار مستفیض فرما۔ آمین۔ بولنے میں سننے میں کوئی خامی غلطی ہوئی سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔